اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ امریکہ نے چین کے مشتبہ جاسوس غبارے کو مار گرایا۔ پینٹاگون نے غبارے کو جنوبی کیرولینا کے ساحل پر نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون کا کہنا ہے کہ جاسوس غبارہ چین کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے غبارہ مار گرانے پر امریکی فوج کو مبارکباد دی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے مزید کہا ہے کہ چین کی جانب سے ہماری خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق چینی غبارہ چند دنوں سے امریکہ کے اوپر پرواز کر رہا ہے اور اب واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان کشیدگی کا سبب بن گیا ہے۔ ابتدا میں حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اسے نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کے الزام میں آسٹریا کی وزارت خارجہ نے روسی سفارتخانوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ آسٹریا کی وزارت خارجہ نے بنا کوئی تفصیلات بتائے روسی سفارتخانوں پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ وزارت خارجہ نے تفصیلات بتائے بغیر 4 میں سے 2 سفارتخانوں کو ناپسند قرار دیتے ہوئے انہیں 8 فروری تک ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ آسٹریا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روسی سفارتخانے میں کام کرنے والے 2 سفارتکاروں نے اپنی سفارتی حیثیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے برتاؤ کیا، اس لیے انہیں پرسونا نان گراٹا قرار دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی روسی مشن میں کام کرنے والے 2 سفارتخانوں کے آسٹریا اور اقوام متحدہ کے درمیان معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری کے لیے ادائیگی ڈالر کے بجائے اماراتی درہم میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار نے ایک بار پھر روس سے پیٹرول خریدنے کے لیے ادائیگی ڈالر کے بجائے متحدہ عرب امارات کی کرنسی درہم میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے امارات میں ایک برانچ بھی کھولی ہے۔ اس سے قبل بھی بھارت نے درہم میں ادائیگی کی تھی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکا تھا اور ڈالرز میں پیٹرول خریدا جا رہا تھا۔ تب اب دوبارہ درہم کے استعمال کا آغاز کیا گیا ہے۔